هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے حدیث کے درس میں وطر کے بارے میں تفصیلی گفتگو، وطر کا حکم، وطر کی فضیلت، وطر کتنی رکعت پڑھی جانی چاہیے، اور اسی طرح سے وطر اگر آدمی بھول جائے تو کب اس کو ادا کرے، کیا اس کی قضا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے رات میں وطر پڑھ کے سو جائے اور تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو پھر وطر کو دہرایا جائے گا یا نہیں، اور اسی طرح سے وطر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا سنت ہے، اور بہت ساری باتیں جس کو ہر ایک آدمی کو جاننا، مرد اور عورت کو جاننا یہ بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کل کے حدیث کے درس میں آ چکا ہے. آج جو ہے ہم لوگ جو حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں ہے. صلاۃ الضحیٰ جسے چاشت کی نماز کہی جاتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے فرض نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں جو دن میں 17 رکعتیں ہیں. ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بالغ ہے، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے کسی بھی حال میں ہو، چاہے سکرات کے عالم میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ان فرض نمازوں کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اور کسی بھی صورت میں یہ نمازیں معاف نہیں ہیں. اس کے بعد وہ سنت مؤکدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، خاص کر کے 12 رکعت جو آدمی پڑھے گا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کا وعدہ کیا ہے. اسی طرح سے اس کے بعد وہ نماز جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس کی پابندی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کی بھی بڑی فضیلتیں اور اللہ کے نبی کی دعائیں شامل ہے. اسی طرح سے وطر کی نماز، اسی طرح سے تہجد کی نماز، یہ سب انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، خاص کر کے نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن ان کے قریب رہنے کے لیے، ان کے نزدیک ہمیں جگہ حاصل ہو، ان کے قریب ہم لوگ جنت میں رہیں، یہ بڑی مددگار نمازیں ہیں. انہی نمازوں میں سے ایک نماز جسے چاشت کی نماز یا ضحیٰ کی نماز کہا جاتا ہے. چاشت کہیے یا ضحیٰ کی نماز کہیے، یہ دونوں ایک ہی نماز ہے. ضحیٰ عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں. اس میں دیکھیے جو آدمی 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت، چاہے 2 رکعت نماز پڑھے فجر کے بعد، چاہے 4 رکعت پڑھے، چاہے 8 رکعت پڑھے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ 4 ویزید ما شاء اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور 11:30-12 بجے تک اس کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت. فجر کے نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں.
سورج نکل کر بالکل روشنی ہو جائے، طلوع آفتاب کے 10 منٹ بعد جب سورج ایک نیزہ بلند ہو، اس وقت اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جسے ہم لوگ چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ آپ باہر جب دیکھیں گے بالکل سفیدی نظر آنے لگ جائے، بالکل چیزیں اچھی طرح سے نظر آنے لگ جائے، 15-20 منٹ فجر کے بعد آپ دیکھیں گے بالکل آپ کو اجالا نظر آئے گا اور بالکل روشنی پھیلی ہوئی نظر آئے گی، اور سورج نکل کے تقریباً 5-10 منٹ ہو چکا ہوگا، تو یہ چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس میں چاہے آپ 2 رکعت پڑھیے، چاہے 4 رکعت پڑھیے، چاہے 8 رکعت پڑھیے، 2 رکعت کر کے، کم سے کم 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اور جو آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا۔ لیکن اگر 4 بھی نہیں ہو سکتا ہے تو 2 تو آدمی ہمیشہ پڑھے، 2 رکعت تو آدمی ہمیشہ چاشت کی نماز پڑھے۔ اور اس میں بہتر طریقہ اور افضل طریقہ وہ یہ ہے جو ترمذی میں جو حدیث آئی ہے کہ آدمی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، اور عورتیں گھر میں نماز پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ دیکھیے چاشت کی نماز کی فضیلت دیکھیے۔ جو آدمی نماز پڑھے اور وہیں پر بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرے، اٹھنا نہیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر، اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل گیا، نظر آ رہا ہے کھڑکی میں بالکل اجالا، اور نارمل آپ کو نماز کے وقت میں معلوم پڑ جائے گا، اس وقت اٹھ کر اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج اور مکمل عمرے کا ثواب بیان فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جو آدمی نماز پڑھے، مصلی پر بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد اگر آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 8 کیا فضیلت ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ 2 رکعت کوئی آدمی اگر پڑھتا ہے، لہو کا اجر حج و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، خاص کر کے اللہ نے جنہیں مالی اعتبار سے کمزور کیا ہے، ہم عمرہ نہیں گئے، ہم حج میں نہیں جا سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعت کے بدلے جو چاشت کے وقت پڑھی جاتی ہے، فجر کے بعد 10-15 منٹ اپنے مصلی پر بیٹھیے، ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو استغفار ہے، درود شریف ہے، اس کی پابندی، اس کے ساتھ جب سورج طلوع ہو جائے، بالکل سورج نکل جائے، 5 یا 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد نے 2 رکعت پڑھنا، ایک حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور ہر دن اگر آپ کرتے ہیں، اپنے مخصوص ایام کو نکالیے آپ، اس کے علاوہ کتنے دن کتنا ثواب ملے گا۔ کسی نے 1 لاکھ، 5 لاکھ، 7 لاکھ، 10 لاکھ دیکھے کسی نے حج کیا، اور آپ نے 2 رکعت پڑھی اور آپ کے کھاتے میں حج کا ثواب ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے حج کے ثواب میں ان کے ثواب میں کوئی کمی بیشی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی بھلائی کی طرف بلاتا ہے، ابھی ہم بول رہے ہیں، میرے بات کو سن کر کوئی یہ عمل شروع کرتا ہے تو اتنا ہی ثواب مجھے ملے گا جتنا آپ پڑھنے والوں کو ملے گا۔ آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، بولنے والے کے اور کرنے والے کے اجر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آدمی اندازہ لگاتا ہے نا، اور ہم لوگ کیے ہوئے، وہ صرف بولے ہوئے بول کے، اللہ اتنا غفور الرحیم، اللہ اتنا نوازنے والا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہم کنجوس ہیں،
ہم سوچتے ہیں دونوں کو کیوں برابر دیں، اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دونوں کے اجر میں کچھ بھی فرق نہیں۔ ایسے مثالیں بہت جگہ حدیث میں آئی ہے۔ جو آدمی کسی کو کیا کراتا ہے، افطار کراتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کو روزہ رکھنے والے کا ثواب ملے گا اور دونوں کے اجر میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ بھی وہ جو حج کا ثواب جو ہے، عمرے کا ثواب جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے آپ کو دے گا۔ اگر اہمیت ہے تو آدمی پابندی کرے گا۔ آدمی کو معلوم پڑ جائے کہیں نماز کے بعد 500 روپے مل رہا ہے اور ہر دن ملتا ہے، تو لوگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ راستے تک صف بنا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس نوٹ کی قیمت آپ کے نزدیک، میرے نزدیک ہے، وہ پیسہ ہے، اس سے کیا ہوگا مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے۔ گھر میں 5 مرد ہیں تو 5 بھی جائیں گے، بچوں کو بھی لے کے جائیں گے، اسے بھی مل جائے، بلکہ ہے یا نہیں ہماری حقیقت؟ کہیں کھانا تقسیم ہو رہا ہو مسجد میں، یہ حقیقت ہے، ہم بھی جائیں گے، بچے کو بھی لے جائیں گے، وہ پھوپھی کے بیٹے کو کہیں گے، چاچا کے بیٹے کو کہیں گے تم بھی جاؤ۔ دنیا کی حقیقت ہے، معلوم ہے اس سے پیٹ بھرے گا، وہ ایک پوٹلی ملے گا، اس کو کھائیں گے، پیٹ بھرے گا، لیکن اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ یہ ہے نا، یہ آنکھ جب بند ہوگا تب معلوم پڑے گا۔ یہ 2 رکعت کی جو فضیلت ہے، کاش کہ آپ کو جہنم سے بچا دے۔ کتنی بڑی فضیلت یہ جو نماز جو پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی 4 پڑھا کرتے تھے، کبھی حدیث میں 8 بھی آیا ہے، 2 کا بھی تذکرہ ہے، 2 کے بارے میں حدیث میں فضیلت بھی بیان کی کہ کم سے کم 2 تو پڑھ لیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں پابندی سے اس نماز کو پڑھا کرتی تھی۔ اب دیکھیے اس کی بڑی فضیلت، ایک تو میں نے بتایا یہ حج کا ثواب، یہ عمرے کا ثواب، جیسے ترمذی شریف میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو وصیت کی، وصیت تاکیدی حکم، وہ خود کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرا جگری دوست، خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، یعنی اللہ کے نبی میرے خلیل نے مجھے وصیت کی 3 باتوں کی، جس کے بارے میں نے کل بھی کہا تھا، ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے وطر کی تاکید کی تھی، بلکہ وہ یہی صحابی ہیں ابو ہریرہ۔ کیا حکم دیا؟ 3 باتیں کرنا، ہم نے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا اسے ایک سیکرٹ بات بولتے ہیں، یہ کرو، اس کا ثواب تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا کیا ملے گا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی، 3 چیزوں کی وصیت کی، حکم نہیں، حکم نارمل آپ کرو بولتے، وصیت کرنا ہی ہے۔ آدمی مرتے وہ وصیت لکھتا ہے، میرا جتنا پراپرٹی ہے اس میں اتنا حصہ مسجد کو، اتنا حصہ مدرسے کو، بلکہ وہ وصیت ہے، وہ نافذ کرنا ہی ہے۔ وصیت کی بڑی تاکید ہے، 3 باتوں کی مجھے وصیت کی۔ یہ کیا کہا؟ 3 دنوں کے روزے رکھنا، ہر مہینے 3 دن، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15، چاند مہینے کے اعتبار۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، کیلنڈر دیکھ کے 13، 14، 15 رکھتے ہیں، یہ نہیں، شوال کا 13، ذوالقعدہ کا 13، ذی الحجہ کا 13، وہ ڈیٹ دیکھنا۔ ہمارے ڈیٹ میں، اور جو شمسی سال بولتے ہیں اس کو، جو ہمارا جنوری فیبروری جو کیلنڈر ہے شمسی سال بولتے ہیں، اور اسلامک کیلنڈر کو قمری سال بولتے ہیں۔ آج کل اس میں سیم چل رہا ہے، 1-2 دن کا فرق، 1 دن کا فرق، کبھی کبھی آگے بڑھ کے 10 دن کا، 12 دن کا فرق آتا ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ قمری اعتبار سے، اسلامی سال کے اعتبار سے 13، 14، 15 عام طور پہ آرام سے مل جاتا ہے، کسی سے پوچھ لیں گے تو معلوم ہو جائے گا، کیلنڈر آپ کے گھر میں رہے گا تو معلوم پڑ جائے گا۔ لاسٹ میں کبھی کبھی چاند کے اعتبار سے آگے پیچھے 1 دن ہوتا ہے۔ کہا کہ 3 روزے رکھنا ہمیشہ۔ دوسری بات کہا چاشت کی 2 رکعت پڑھنا۔ تیسری بات کبھی وطر نہیں چھوڑنا، یہ خاص کر کے بتایا، کبھی کیا نہ کرنا، وطر کی نماز پڑھ لینا۔ دیکھو وصیت کرتے ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا، ایک صحابی کو اللہ کے نبی وصیت کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ کیا کہا؟ چاشت کی نماز۔ اس کے ساتھ کیا کہا؟
3 جو روزے ہیں 13, 14, 15 ایام 20 کے، اس کو رکھنا۔ دوسری اس حدیث میں اس نماز کی فضیلت معلوم ہے، اللہ کے نبی وصیت کرتے ہیں۔ پہلے وہ حج اور عمرے کا ثواب۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن کے شروعات میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، میں نے کہا نا 2 یا 4 پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے دن کے اختتام تک میں کافی ہو جاتا ہوں۔ دن کی شروعات اگر تم 4 رکعت سے کرو گے، تمہارے دن کے آخری حصہ شام تک کے لیے میں کافی ہو جاتا ہوں۔ تمہارا ہر معاملہ میں حل کروں گا، ہر پریشانی سے دور رکھوں گا، ہر ٹینشن سے دور رکھوں گا، ہر جو بھی بلائیں مصیبتیں جو بھی چیزیں ہیں اس سب سے میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ اپنا ذمہ بیان کر رہا ہے کہ میں ہوں، میرے ماتحت ہو، تم میرے ذمے میں ہو، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ کب؟ جو کیا کرے گا؟ ضحیٰ، جسے چاشتی نماز کہتے ہیں، یہ کتنا پڑھے گا؟ 4 رکعت پڑھے گا۔ 2 رکعت پڑھنے پہ حج کا ثواب۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو وصیت فرمائی، اب یہاں پہ 4 جو پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں شام تک کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، انسان کے 360 جوڑ ہیں۔ کتنے جوڑ؟ 360 جوڑ۔ یہ دیکھیے، یہ 1 جوڑ، یہ 2، یہ 3، یہ ایک انگلی میں 3 جوڑ ہیں ہماری، ایک ہر انگلی میں، یہاں پہ 3 جوڑ، یہ ایک انگلی میں ہے، ہر انگلی میں 3 جوڑ۔ اور ایسے انسان کے پورے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ کبھی دیکھیے جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے یا اس کے اندر کا جو ہڈیاں آپ کبھی نظر آتا ہے، اب میوزیم میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، یا آج کل یوٹیوب میں گوگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی سرچ کر کے دیکھیے کتنے جوڑ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیا ہے۔ وہ کبھی کبھی 1 جوڑ ہے نا، یہ 1 جوڑ اگر اللہ سیدھا کر دے نا، بینڈ نہیں ہو رہا، تب معلوم پڑے گا۔ یہ دیکھو، یہ ہاتھ میرا جو گھوم رہا ہے نا، یہ 1 جوڑ ہے۔ اللہ اگر اس 1 جوڑ کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ نہیں، ہلنا نہیں، اللہ کا حکم اس جوڑ پہ نہ ہو، کپڑے کیسے پہنیں گے؟ ضرورت سے فارغ کیسے ہوں گے؟ پیشاب کو جائیں گے، دھوئیں گے کیسے؟ سوچیے آپ، خالی 1 جوڑ پہ آپ سوچتے جائیے۔ گردن ہلاتے ہیں، بعض لوگوں کا ایسے ہی ہو جاتا ہے، 1 جوڑ وہاں پہ کام کرنا بند کرتے ہیں۔ پیٹھ میں 1 جوڑ خراب ہو جاتا ہے، انسان زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے۔ انگلیاں کبھی اس طرح سے ہو جاتی ہے، 1 جوڑ، یہ صرف 1 جوڑ ہے، یہ صرف 1 جوڑ۔ پیر کا گھٹنا ہے نا، یہ 1 جوڑ ہے جس کو ہم فولڈ کر کے بیٹھتے ہیں۔ وہ 1 جوڑ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ کام نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ اللہ نے جو جوڑ بنائے، اس کو اللہ نے قرآن بیان فرمایا، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُ، ہم نے جوڑ کو مضبوط کیا۔ لوہا دیکھیں آپ، لوہے کے اوپر بھی انسان اگر بیٹھتا ہے نا تو 20-30 سال بعد لوہا بھی گھس جاتا ہے۔ آپ دیکھو کہیں پہ لوہا ہے، اس پہ آدمی بار بار ہاتھ رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، وہاں نشان بن جاتے ہیں ہاتھ کا، تھوڑا لوہا بھی گھس جاتا ہے۔ لیکن یہ جوڑ جو ہے نا، یہ جوڑ تم ہاتھ پر توڑ کے لوگے، خود سے جا کے توڑ کے لوگے، یا صحیح سے کھاؤ گے نہیں، یا صحیح سے حفاظت نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے تمہیں نقصان ہو۔ لیکن یہ جوڑ جو ہے، انسان مرنے تک انسان کے ساتھ یہ رہتا ہے سپورٹ میں۔ تھوڑا درد ہو، تھوڑا کچھ ہو، وہ ہو سکتا ہے انسان کے کمزوری کے اعتبار سے، ورنہ اللہ نے جو جوڑ بنائے ہیں وہ ایسے مضبوط جوڑ جو انسان لے کر آتا ہے اور وہی قبر تک چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا جوڑ ہے۔ انسان ظلم کر کے توڑ دے، کہیں جا کے گر جائے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا ضروری ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو آدمی چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، ان تمام صدقوں سے کفایت کر جائے گی۔ 360 جوڑ کے بدلے 360 مرتبہ صدقہ دینا ضروری تھا انسان کو، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی۔ اب اس کا بدلہ کیسے ہوگا؟
اس کا بدلہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ آدمی کیا کرے، صرف 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت کیا کر لے، پڑھ لے۔ اب دیکھیے چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز، کبھی کبھی یہ 2 چیزیں فرق ہوتا ہے۔ ایک اشراق کی نماز ہے، اس میں دیکھیے چاشت اور ضحیٰ جو ہے یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، چاشت اور ضحیٰ۔ اب جو میں نے حج کی فضیلت بیان کی نا، عمرے کی فضیلت بیان کی، وہ اس کو اشراق کی نماز قرار دیا جائے گا۔ وہ کب ہے؟ نماز پڑھ کے وہیں پہ بیٹھے رہنا، ذکر کرتے رہنا، سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد انسان 2 رکعت پڑھتا ہے، یہ اشراق کی نماز۔ اب جو ضحیٰ کی جو نماز ہے یا چاشت کی نماز ہے، بہت سارے علماء اس میں فرق نہیں کرتے، دونوں سیم ہے کہتے ہیں۔ اگر اس کو فرق کیا جائے تو اشراق کی نماز لیٹ پڑھنا، یہ کس کی نماز؟ چاشت کی نماز۔ اشراق کی نماز کب پڑھیں گے؟ ہم جیسے ہی فجر کا جماعت ہو جائے، وہیں مصلی پر بیٹھے، ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، پھر جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اسے اشراق کہتے ہیں۔ اشرق یشرق اشراقا، یعنی بالکل سورج کیا ہو جانا، روشن ہو جانا۔ تو یہ اس کی فضیلت کیا؟ اشراق کی خاص کر کے یہ ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ اور چاشت کا جو نماز کا وقت ہے نا، یہ بھی ابھی شروع ہوتا ہے، سورج طلوع ہو کے 10 منٹ سے چاشت کا نماز کا وقت بھی شروع ہوتا ہے، جسے ضحیٰ کا نماز بھی کہتے ہیں۔ اشراق الگ میں نے بتا دیا، جو فجر کے بعد ہم مصلی پہ بیٹھ کے دعا کر کے ذکر کر کے وہیں پر بیٹھے رہیں گے، سورج نکلنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں اس کے بدلے یہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، وہ اشراق۔ اشراق اور چاشت کا جو نماز ہے اس کا وقت سیم ہے دونوں کا۔ اشراق ہم کب پڑھتے ہیں؟ فجر کے فوراً بعد میں، سورج طلوع ہونے کے بعد 10 منٹ پڑھتے ہیں۔ لیکن جو چاشت کا نماز، جو میں نے کہا 360 جوڑ کا صدقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو وصیت فرمائی، اور اسی طرح سے جو آدمی دن میں شروع میں کیا کرتا ہے، چاشت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخر تک کافی ہوتا ہے۔ یہ افضل کب ہے معلوم؟ 10 بجے پڑھنا، جب بالکل گرم ہو جائے، مٹی بالکل گرم ہو جائے۔ حدیث میں خیال تک آتا ہے، بے شک صلاۃ الاوابین، یعنی جو چاشت کی نماز اس وقت پڑھنا ہے جب اونٹ کے بچے کے پیر کو گرمی محسوس ہو۔ اونٹ کا بچہ جو ہے وہ جب مٹی میں رہتا ہے، سورج کی روشنی جب مٹی پر پڑتی ہے، بالو پر پڑتی ہے، ریت پہ پڑتی ہے تو گرم ہو جاتا ہے مٹی، اور اونٹ کا جو بچہ ہے وہاں پیر نہیں رکھ پاتا۔ حدیث میں ایک بیان کیا گیا، ہینا ترمد الفصال، جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائے، مطلب لیٹ پڑھنا۔ تو اس لیے جیسے ہی آپ نے اشراق کی نماز پڑھی 2 رکعت، جس میں حج اور عمرے کا ثواب ہے، اس کے بعد چاشت کی جو نماز ہے وہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اشراق پڑھ کے چاشت آپ تب چاہیں تو تبھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیجئے یا 4 رکعت پڑھ لیجئے آپ کے اعتبار سے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ چاشت کی نماز 10 بجے پڑھنا، 10:30 11 بجے پڑھنا چاشت کی نماز، یہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث میں بیان فرمایا، چاشت کی جو نماز ہے وہ اس وقت ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پیر جلنے لگ جائے۔ تو دونوں میں فرق آپ کو معلوم ہوا ہوگا۔ میں نے بتایا اکثر علماء یہ دونوں نماز کو سیم کہتے ہیں، اشراق کا نماز اور چاشت کا نماز سیم۔ لیکن میں نے بتایا کیونکہ حدیث میں خاص کر کے فضیلت بیان کی گئی، کیا بول کے؟ فجر کے بعد بیٹھنا، اسی جگہ پہ رہنا، ذکر کرنا، پھر سورج طلوع ہونے پر 2 رکعت پڑھنا۔ تو سورج طلوع ہونا اور اشراق جو کہتے ہیں، اشراق کے معنی یہ بالکل سفیدی آنا، بالکل روشن ہونا، اس وقت جو پڑھتے ہیں وہ اشراق کا نماز ہے۔ اور چاشت اسی وقت سے شروع ہوتا ہے۔ کب تک ٹائم رہتا ہے چاشت کی نماز کا؟ 11:30 12 بجے تک رہتا ہے۔ چاشت کی نماز کی فضیلت وہی ہے، 360 جوڑ میں جو صدقہ ہے، یہ 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چاشت کی نماز وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت فرمائی کہ کبھی چاشت کی نماز نہیں چھوڑنا۔ چاشت کی نماز وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن آدم اگر دن میں صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک کے لیے میں کافی ہوتا ہوں۔ تو چاشت کی نماز آپ اشراق کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں تو 10 بجے، 10:30 11 بجے، جتنی زیادہ گرمی
12 کے بعد نہیں، وہ زوال شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تک آپ 2 رکعت چاہے 4 رکعت چاہے آپ 8 رکعت چاہے الگ الگ 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو اس حدیث کے درس میں چاشت کی نماز کا تذکرہ میں نے بتایا، چاشت اور ضحیٰ یہ دونوں سیم، اشراق کا نماز یہ الگ، یہ کب ہے؟ فجر کے فوراً بعد جو ہم لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ ہے یہ، اس کے بعد آپ چاہے تو یہ اشراق کے بعد پڑھیے یا اس کے بعد تاخیر سے پڑھنا 10-11 بجے پڑھنا یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ترمذی میں جو موجود ہے اس میں اللہ کے نبی نے یہی بیان فرمایا، چاشت کی نماز کا وقت اس وقت ہے جب شدت کی گرمی کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پیر کیا ہونے لگے، جلنے لگ جائے، اس وقت پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائی اس حدیث کے مطابق چاشت کا جو نماز ہے وہ تاخیر سے پڑھنا چاہیے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی فصلی الضحیٰ 8 رکعات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی میرے گھر آئے اور آنے کے بعد 8 رکعت چاشت کی نماز ادا فرمائی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا 8 رکعت بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، 2 پڑھے 4 پڑھے، اللہ نے طاقت دی 6 پڑھے، پھر بھی زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم کیا کیا جائے، 8 رکعت پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی نے پڑھا تھا، زندگی بھر تو نہیں کر سکتے، کبھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ یہ یاد کر کے اللہ کے نبی کی سنت ہے، میں پڑھ رہی ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اس وقت تو نے صرف یاد کیا تھا کہ میرے نبی کی سنت ہے اور تم نے زندگی میں پابندی نہیں کی، یہ 1 مرتبہ تم نے پڑھا، چلو اس عمل کی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کیا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے کوئی نہیں جانتا، اس وجہ سے ان نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور امامت کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل آئے گی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔